نغمے قومی سطح پر تیار کر کے اور ناچ گانے کے فیسٹیول منعقد کر کے پوری رات ہلا گلا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جشن آزادی منا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندوؤں اور سکھوں نے ایک تحفہ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہم بھیج رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس تحفے کو کھول کر دیکھا تو وہ مال گاڑی کی ایک پوری بوگی تھی جس میں مسلمان عورتوں کے اعضاء کاٹ کر ڈالے گئے تھے۔ آج ان ہندوؤں اور سکھوں سے حکومتیں یاری لگاتی ہیں، جپھیاں ڈالتی ہیں، ان کے لیے گردوارے اور مندر باقاعدہ تعمیر کر کے ان کو پاکستان میں دیے جاتے ہیں اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ وہ کشمیر میں جو کچھ کریں ہماری طرف سے ایک بیان آتا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان مسلمان بیٹیوں کو جن کو ہجرت کے وقت اغوا کیا گیا اور وہ ہندوؤں اور سکھوں کے گھر میں رہ گئی، ان سے ان کی اولادیں پیدا ہوئی، وہ کشمیر کے اندر یا ہندوستان میں اغوا ہو کر وہیں اپنی زندگی گزار گئی۔ ان کو کیا خراج عقیدت، کیا سلام عقیدت قوم پیش کر رہی ہے؟ یہ کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں جشن آزادی کے نام پر نکل کر دوپٹے اتار کر وہ ان کے باقاعدہ لباس بن کے بازار میں بکتے ہیں کہ 14 اگست کو یہ لباس پہن کے مسلمان بچیاں جو ہیں وہ آ جائیں قائد اعظم کے مزار پہ، علامہ اقبال کے مزار پہ، بانیان پاکستان کے مزار پہ، اور وہاں آ کے یہ ہلا گلا کریں۔ انہیں یہ خیال نہیں کہ ان مسلمان بیٹیوں کی قبروں کو تو یاد کرو جن کی قبروں کا پتہ بھی نہیں ہے، جن کو قبر نصیب بھی نہیں ہوئی، جنہوں نے اب اس پاکستان کی خاطر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہروں میں ڈال دیا، کنووں میں ڈال دیا، زندہ بچوں کو درگور کر دیا کہ یہ ہندوؤں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، یہ سکھوں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے بڑے کہ گھر سے نکلتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ بچے ساتھ نہیں چل سکیں گے تو روٹی پہ تھوڑی سی شکر رکھ کے بچوں کو بہلا دیا کہ اب ہم ہجرت کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنے خاندان ایسے ہیں جن کے بچے انہیں مل ہی نہیں سکے، کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ انہیں نہیں مل سکے، کتنے ایسے ہیں جن کی بہنیں نہیں مل سکی، کتنے ایسے ہیں جن کے بھائی نہیں مل سکے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سینکڑوں ایکڑ زمین صرف وطن عزیز پاکستان کے لیے چھوڑ دی، اپنی جائیداد چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کر، تن کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے، صرف تہبت باندھ کر بھی بعض لوگ پیدل کئی دن کا سفر بھوک پیاس کی شدت کے ساتھ کرتے رہے، اور پاکستان کی سرزمین پہ آتے ہی نہ انہیں جائیداد یاد، نہ انہیں مال یاد رہا، نہ وہاں پر جو وجاہت انہیں ملی ہوئی تھی وہ یاد رہی، نہ خاندان کے کٹے ہوئے بچے یاد رہے، نہ انہیں ان کی بیٹیاں یاد رہی۔ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان عطا فرما دیا۔